یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے. اور یہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا ہے یہ بھی علامتی تھا جی؟ بالکل، وہ بھی 100% علامتی تھا، کیونکہ اس کی بھی کوئی پریکٹیکل سگنیفیکینس نہیں تھی. اس دھرنے سے زرداری صاحب کی حکومت کے کان پہ تو جوں تک بھی نہیں رینگی ہوگی. یعنی ارکان اسمبلی نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے جمع ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی. لیکن نون لیگ کی شروع سے خواہش یہ ہے، اور وہ پچھلے 2-3 ماہ سے نون لیگ اس بات کا بہت شدت سے اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپوزیشن کی اپنے اوپر اپوزیشن کا رنگ جما سکے، شکل اختیار کر جائے لوگوں کی نظروں میں. بالکل، کیونکہ پچھلے چند ماہ سے نون لیگ کے لیے یہ جو تاثر تھا، یہ احساس جو عوام میں پایا جا رہا تھا، یہ اس کے لیے درد سر بنتا جا رہا تھا کہ نون لیگ اس ملک میں حقیقی اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ نظریں جو تھی عوام کی وہ کسی اور طرف اٹھ رہی تھی. میرا اشارہ ظاہر ہے عمران خان کی طرف تھا کہ لوگ عمران خان کو حقیقی اپوزیشن سمجھ رہے تھے، اور عمران خان مختلف جو عوامی ایشوز ہیں ان کو لے کے بھی اسی طرح اٹھ رہا ہے. لیکن نون لیگ کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی. اسی وجہ سے آج کا جو دھرنا ہے وہ بظاہر تو حکومت کے خلاف تھا، لیکن وہاں پر عمران خان کو بھی خاص طور پر ہدف تنقید بنایا گیا ہے، جو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نون لیگ کا اس دھرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپوزیشن کی نشست پر براجمان رہنے کا کوئی سبیل نکالنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انقلاب خان کو کسی اور طرف سے اشارے ہو رہے ہیں. عمران خان کا نام اللہ لو کہ انہوں نے انقلاب خان رکھ دیا، اور ویسے سوٹ بھی کرتا ہے. نو ڈاؤٹ. ہاں، یہ جو پٹھان ہوتے ہیں نا یہ کوئی دلیر سا نام رکھتے ہیں، جیسے انقلاب خان، سمندر خان، دریا خان، بلبلا خان، تلاتم خان. اور میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چائنا والے ہیں نا، یہ بچے کا نام کیسے رکھتے ہیں؟ بچہ ہوتا ہے نا، بچے کے ہاتھ سے گر کے پہلی چیز میں سے جو آواز نکلے نا وہ نام رکھ دیتے. چمچی نیچے گرے نا، چم پچوں یہ نام رکھ دیتے. کسی بچے کے ہاتھ سے پرات گر جائے تو اس کا وہ نام رکھ دیتے، چاؤ پاؤ کچو پچوں پنچو چو. کسی بچے کے ہاتھ سے پتل کا لوٹا گر جائے تو اس کا نام رکھ دیتے چب بچوں. لوٹا وہی نہیں ہوتا نا، اس لیے نام وہی نہیں رکھنا پڑتا. عزیز صاحب بات کیا ہو رہی ہے، آپ کہاں پہ لے گئے؟ ہاں وہ ترنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو انقلاب خان صاحب اپنا عمران خان صاحب ہیں، اپوزیشن کا روپ یہ دھارتے جا رہے تھے. یقیناً دھارتے جا رہے ہیں. اور نون لیگ کی میں تمہیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نون لیگ کی یہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی نے بھی کوئی نمایاں سیاسی جماعت نے نون لیگ کا ساتھ نہیں دیا، صرف جے یو آئی ان کے ساتھ گئی ہے نا. اور جے یو آئی کا بھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف میں بھی اور جماعت اسلامی میں بھی جے یو آئی کو قبول کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیکٹنس موجود ہے. وہ کوئی بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے جے یو آئی کے لیے. اس لیے جے یو آئی بھی نون لیگ کی طرح کسی حد تک تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی تھی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گئے، اور آج دونوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں یار، مسلم لیگ کاف کے بھی 2 دانے بیچ میں سے نکلے ہیں، ترنے کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں وہ بھی، سلیم سیف اللہ صاحب اور طارق عظیم صاحب. یار میری بات سنو، کاف لیگ کے ان دونوں ارکان کا اس کاف لیگ سے دور دور تک آج کل کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے چند گھنٹے کی ناراضگی کے بعد دوبارہ صدر زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لیا ہے. تو پہلے ناراض کیوں ہوئے تھے؟ اصل میں آپ نے یہ طرز سیاست ایم کیو ایم سے سیکھا ہے. کوئی نہ کوئی چیز بندہ کسی اور کو ہی سیکھ دینا. ایم کیو ایم نے بھی سارے کو بڑی چیزیں سیکھی ہیں، مثلاً یہ ہوئی ہاتھ ملانا. اور ویسے بھی یہ جو 2 آدمی گئے ہیں نا دھرنے میں، یہ کینچی والی کاف لیگ کے نہیں ہے، یہ کتاب والی کاف لیگ کے. لیکن سر الٹیمیٹلی حکومت ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار حکومت ایم کیو ایم کو ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ جانے میں کامیاب ہو گئی ہے. نہیں یار، یہ چند دن پہلے خبر آئی ہوئی تھی کہ بابر امان نے ایم کیو ایم کو منانے کے لیے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس بات کی بھی فیس سیونگ سے زیادہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ اس بار ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ تھی. وہ جس دباؤ کا شکار تھی، اقتدار میں شامل ہوئے بغیر وہ اس دباؤ سے باہر آ ہی نہیں سکتی تھی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہی مسئلہ ہے. تمہاری باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سارے آپس میں ہی ہیں، ہمیں عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے. ناظرین، یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار کسی وقت تو میں ایسی دانش کی بات کرتا ہوں. کسی وقت نہیں، ہمیشہ. تھینک یو.